اللہ 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 اللہ۔ دیکھیں، جو معاشرے میں اگر کوئی بری چیز رائج ہو جائے تو اس لیے اس کی برائی ختم نہیں ہوتی کہ یہ سب کر رہے ہیں یا یہ کہ عادت پڑ گئی ہے۔ اگر کسی کو زنا کی عادت پڑ گئی ہے تو یہ عادت چھوڑنا بھی مشکل ہے، مگر اس سے یہ لازم تو نہیں آتا کہ زنا بری چیز نہیں ہے اور اس پہ سزا نہیں ہے۔ تو آپ کو عادت ڈالی بھی تو آپ نے ہی ہے نا اس کی، یہ بھی تو آپ نے ہی جرم کیا، اپنے آپ کو عادی کیوں بنایا؟ تو گالیاں جس طرح آج کل لوگوں کی زبان پر ہیں، بات بات پہ مذاق مذاق میں گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اور ماں بہن کی فحش الفاظ استعمال کرتے ہیں، کلچر ہمارے ہاں بن گیا ہے۔ اس وجہ سے ہے یہ کہ دین نہیں ہے۔ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ آپ جب کوئی بیہودہ لفظ زبان سے نکالتے ہیں تو قیامت کے دن اس کا آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ حدیث میں آتا ہے ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی بیہودہ بات زبان سے نہیں کرتے تھے اور آپ کی طبیعت میں بھی بیہودگی نہیں تھی، اس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے تھے۔ ہم قرآن مجید کو دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے جو حیا کے یعنی وہ مسائل جو بظاہر حیا کے خلاف ہیں ان کو اشاروں اور کنایوں میں بیان کیا ہے، نہیں ایسے صاف الفاظ نہیں بیان کیے، اس میں اشاروں اور کنایوں میں۔ تو جب ہمارا رب جو اس کائنات کو بنانے والا ہے اس کے لیے تو سب کچھ حلال ہے نا، وہ جب ہمیں بات سمجھاتے ہیں تو بھی بہت مہذب اور شائستہ لفظ میں، جیسے میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں اس کے لیے قرآن میں جو الفاظ استعمال ہوئے بڑے شائستہ لفظ ہیں، وہ کوئی بیہودہ لفظ، کوئی ایسا فحش لفظ نہیں استعمال ہوا۔ جیسے قرآن نے فرمایا نساؤکم یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوهن، کہ بھئی جب حیض کی حالت میں عورت ہو تو اس کے قریب مت جاؤ۔ قریب نہ جانا یہ کنایا ہے ہم بستری سے، تو ایک مہذب لفظ استعمال کیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شریعت ہمیں کیا چاہتی ہے کہ ہماری زبان سے مہذب اور شائستہ لفظ نکلیں۔ بات بات پہ ماں اور بہن کی گالیاں، اور جھگڑا نہیں بھی ہو رہا تو بھی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، یہ شریعت کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ زبان سے کوئی بری بات کو پسند نہیں کرتے۔ تو اس میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، فرمائے تم زبان سے جو بھی لفظ نکالتے ہو تو یاد رکھو تمہارے سامنے ایک رقیب بیٹھا ہوا ہے جو بڑا سرکش ہے، یعنی وہ سنتا نہیں ہے کسی کی، وہ کیا کرتا ہے کہ جو لفظ نکالو گے وہ نوٹ کر لیتا ہے۔ تو یہ اللہ نے اس کے لیے عتید کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ تم غصے میں نکال رہے ہو یا مذاق میں نکال رہے ہو، تمہاری عادت پڑ چکی ہے، تم مجبور ہو کے کر رہے ہو، اس کا کام ہے ڈائری لے کے نوٹ کرنا بس۔ تو یہ جتنی گالیاں آج کل نوجوان طبقہ دے رہا ہے بات بات پہ، یہ یقین کریں، اس بات کا یقین کر لینا چاہیے، کیونکہ ہمارے رب نے ہمیں بتایا کہ یہ سب گالیاں نوٹ ہو رہی ہیں، یہ سب فحش الفاظ، ماں بہن کی گالیاں اور ایک دوسرے کو اتنے برے القاب سے یاد کرنا، یہ ساری چیزیں ہماری نوٹ ہو رہی ہیں اور قیامت کے دن یہ اعمال نامہ بن کے ہمارے سامنے حاضر کیا جائے گا۔ تو اس لیے اس کا خیال کرنا چاہیے، فحش الفاظ زبان سے نہیں استعمال کرنے چاہیے۔ اگر کسی کو عادت پڑ گئی ہے تو اس عادت چھوڑنے کا ایک طریقہ ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ جس کو گالیوں کی عادت پڑ گئی ہے تو اپنے اوپر کوئی جرمانہ رکھے کہ میں جب بھی کوئی گالی زبان سے نکالوں گا، چاہے جان کر یا بھولے سے، تو میں اتنے پیسے اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا، یہ نیت کر لے۔ اور وہ پیسے اتنے زیادہ بھی نہ ہو کہ صدقہ کرنا مشکل ہو، اتنے تھوڑے بھی نہ ہو کہ کوئی نفس کو تکلیف ہی نہ ہو۔ ہمارے ایک دوست ہیں کینیڈا میں، سگریٹ پینے کی عادت پڑ گئی ان کو، تو میں نے ان کو یہ نسخہ بتایا کہ بھئی جب بھی سگریٹ پئیں تو پاکستانی حساب سے 10,000 روپے بنتے ہیں۔ تو میں نے کہا پاکستانی 10,000 روپے بنتے ہیں، ان کی انکم ہے اچھی خاصی۔ تو میں نے کہا آپ اتنے پیسے صدقہ کر دیا کریں، تو اتنے ڈالر آپ صدقہ کر دیا کریں۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جب بھی میں سگریٹ پیتا ہوں اتنے ڈالر صدقہ کرتا ہوں تو آئندہ سگریٹ پینے سے پہلے 10 دفعہ سوچتا ہوں۔ تو عادت ختم نہیں ہوئی، کم ہو گئی ہے، تو اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ اگر وہ چاہیں گے تو ختم ہو جائے گی۔ تو جس کو بھی گالیوں کی عادت پڑ گئی ہے وہ یہ التزام کریں کہ جب بھی میری زبان سے گالی نکلے گی میں 50 روپے، 100 روپے یا 200 روپے، وہ ہر آدمی کی انکم کے لحاظ سے مختلف ہے، صدقہ کروں گا میں۔ تو آہستہ 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 پہلے یہ عادت کم ہوگی، انشاءاللہ پھر ختم ہو جائے گی۔ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو ہم گندا اور ناپاک کیوں کریں؟ سب سے قیمتی چیز تو ہمارے جسم میں زبان ہی ہے ہماری۔ تو جیسے یاد رکھیں اللہ کا ذکر کرنے پر ثواب ملتا ہے، ایسے ہی بیہودہ بات کہنے پر گناہ ملتا ہے۔ تو ہم سے عبادت ہوتی کتنی؟ آج کل لوگ کتنی تسبیحات پڑھتے ہیں، کتنی تلاوت کرتے ہیں۔ ایک تو تلاوت ہمارے اعمال میں بہت کم ہے، ذکر اذکار بہت کم ہے، تو گالیوں کے ذریعے جو تھوڑی سی ذکر اذکار ہم نے کیا اس کے بھی نور کو ضائع کر دیں، اس کے بھی ثواب کو ضائع کر دیں، تو یہ تو بڑے گھاٹے کا سودا ہے۔ اللہ